چھٹے اجالا ہوا، ظلم و ستم کا ازالہ ہوا، دینی الاسلام۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں گجرات میں ایک مقامی ہوٹل میں موجود ناظرین، دین اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کلمہ شہادت پر کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، نبی اکرم علیہ السلام اللہ کے سچے رسول ہیں، و اقام الصلاۃ، نماز پڑھنے پر، و ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ دینے پر، والحج، حج ادا کرنے پر، و صوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنے پر۔ تو ان 5 اراکین اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ ہر شخص پر واجب نہیں ہے، صاحب استطاعت پر واجب ہے۔ جس طریقے سے جب کوئی بچہ بالغ ہوتا ہے تو اب نماز کیسے پڑھنی ہے اس کا جاننا اس کے لیے فرض ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے جو صاحب استطاعت ہے، مال رکھتا ہے، زکوٰۃ جس پر فرض ہے اس کے لیے جاننا ضروری ہے کہ زکوٰۃ کے کیا بنیادی مسائل ہیں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کس طریقے سے کی جائے۔ زکوٰۃ کوئی بہت لمبا چوڑا ٹاپک نہیں ہے۔ آج کوشش یہ کریں گے کہ یہ ہمارا جو پروگرام ہے، اگر آپ اس پروگرام کو، اس سلسلے کو اول تا آخر اٹینڈ کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ زکوٰۃ کے 70-80% بنیادی مسائل آپ سیکھ کر جائیں گے۔ شروع میں 15 منٹ ذرا مشکل ہوگی، آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ کیا بات بیان ہو رہی ہے، لیکن 15 منٹ کے بعد جب ہر چیز کی وضاحت ہونے لگے گی تو پھر وہ چیزیں بھی سمجھ میں آنے لگیں گی۔ اور یہ جو سلسلہ جاری ہے اجتماع، آج اس اجتماع کی خصوصیت یہ ہے، یہاں کے ذمہ داران نے محنت کی ہے کہ آنے والوں کو ایک فائل بھی دی جا رہی ہے، اس فائل کے اندر پیپر لگے ہوئے ہیں کہ آپ یاد دہانی کے لیے اہم پوائنٹس لکھ سکیں۔ آپ لکھتے رہیں گے، یہ کوئی جلسہ نہیں ہے، ایک کلاس روم ہے جہاں اراکین اسلام میں سے ایک اہم رکن کے متعلق بنیادی باتوں پر گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، والذین هم للزکاۃ فاعلون، نیک لوگوں کی صفت یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ ایک اور آیت مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے، خذ من اموالہم صدقہ، اے محبوب علیہ السلام لوگوں کے اموال میں سے صدقات واجبہ وصول کیجئے، تطہرہم وتزکیہم بہا، اس کے ذریعے یہ لوگ پاک و صاف ہوں گے۔ زکوٰۃ مال کا میل ہوتا ہے، جس طریقے سے ایک کنواں جس کا پانی نہ نکالا جائے اس میں کائی آ جاتی ہے، اس میں گندگی آ جاتی ہے، اگر اس پانی کو مسلسل نکالتے رہیں تو کائی اور گندگی نہیں آتی۔ زکوٰۃ کی مثال اسی طرح ہے، اس کے نکالنے سے مال بظاہر کم ہوتا ہے لیکن حقیقت میں اس میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں، ہم پریزنٹیشن کے ذریعے ساری گفتگو کریں گے۔ ہماری پریزنٹیشن کیا کہتی ہے؟ زکوٰۃ کے حوالے سے اہم جو ٹاپکس ہوں گے آج جن پر ہم گفتگو کریں گے وہ ہوں گے 4 بنیادی ٹاپکس۔ کتنے؟ 4 باتیں ہم نے سیکھ کے جانی ہیں، بس صرف 4۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر ایک بات کی تھوڑی تفصیل ہے۔ کون سی 4 باتیں ہیں؟ نمبر 1 کیا ہے جناب؟ شرائط،
ज़कात किस पर फर्ज होती है, कब फर्ज होती है, इसका मतलब है शराइत। दूसरी बात क्या है, सिर्फ 5 चीजें ऐसी हैं उस पर ज़कात फर्ज है। ओनली 5 गुड्स या 5 चीजें ऐसी हैं जिस पर ज़कात फर्ज है। नहीं, आपके पास जो गाड़ी है उस पर ज़कात फर्ज नहीं, आपका ट्रक चलता है, ट्रांसपोर्टर है आप, उस पर ज़कात फर्ज नहीं, किसी की टैक्सी चलती है उस पर ज़कात फर्ज नहीं, घर का फर्नीचर है उस पर ज़कात फर्ज नहीं। हजारों लाखों करोड़ों चीजें ऐसी हैं उन पर ज़कात फर्ज नहीं है, 5 चीजों पर फर्ज है। तो जिन चीजों पर फर्ज है उन्हें कहते हैं अमवाल ज़कात। क्या कहते हैं? या काबिल ज़कात अमवाल। 5 वो कौन सी चीजें हैं सिर्फ उन पर ज़कात फर्ज है, हम उस पर तफसील के साथ गुफ्तगू करेंगे। ज़कात जब बंदा निकालने लगता है तो अगला मरहला ये होता है कि ज़कात किसको दी जाए, किस रिश्तेदार को दी जाए, किस रिश्तेदार को ना दी जाए, कौन मुस्तहिक नहीं, मुस्तहिक होने का माली जो मेयार है वो क्या है। और फिर हम ज़कात के कुछ ऑपरेशनल मसाइल पर डिस्कस करेंगे कि जब आप ज़कात निकालने लगते हैं तो कई तरह की जो है वो पेचीदगियां पैदा होती हैं, उन पेचीदगियों से कैसे निपटा जाए, कैसे उन पेचीदगियों को हल किया जाए, अहम अहम सवालात के जवाब हम शामिल करेंगे। दोहराई कर लें जनाब। कितनी चीजें हैं? पहली कौन सी है? दूसरी, तीसरी, चौथी। ज़कात के अहम मसाइल, अमूमी शराइत। ज़कात मुसलमान पर फर्ज होती है, मुसलमान होना शर्त है। बालिग पर फर्ज होती है, बालिग होना क्या हुआ? शर्त हुआ। अभी हम पहले नुक्ते पर हैं। ये जो पहला नुक्ता है कि ज़कात की अमूमी शराइत क्या हैं, जनरल या कॉमन जो लवाज़िमात हैं वो क्या हैं। तो ज़कात जो है मुसलमान होना शर्त, बालिग होना शर्त। आप कहेंगे नाबालिग के पास कहाँ माल होता है? बहुत माल होता है। किसी के बाप का इंतकाल हुआ, करोड़ों की अरबों की जायदाद छोड़ी, करेंसी छोड़ी, तो अगर औलाद में नाबालिग है वो भी उस विरासत से हिस्सा पाएगा। कितना ही अमीर हो नाबालिग, उस पर ज़कात फर्ज नहीं है। आकिल होना शर्त है। अगर किसी की अकल चली जाती है, जिसकी अकल चली जाती है, जिस तरह वो इबादात के अंदर मरफूल कलम है, उसका मुआखजा नहीं है, इसी तरीके से जो माली इबादात हैं जैसा कि ज़कात है, हज है, उसके अंदर भी वो मरफूल कलम है, उसका मुआखजा नहीं है, उस पर फर्ज नहीं है। चौथी जो शर्त है वो ये है कि बकदरे माल का मालिक हो। क्या? निसाब हम आगे जाकर तफसील से सुनेंगे। 5वीं शर्त यह है कि जिसको हम निसाब कह रहे हैं उसका मालिक हो, तो वो निसाब कर्ज से फारिग हो। एक आदमी के पास पैसे हैं 2 करोड़ रुपए और कर्जा है 3 करोड़ रुपए, कर्जा निकाल के कुछ भी नहीं बचता। तो निसाब का जब भी एतबार करेंगे तो कर्ज पहले मिन्हा करेंगे। जो लोगों के पैसे हैं जो देने हैं, वाजिबुल अदा हैं, उसको अलग करेंगे। तो कर्ज से फारिग होना, इसी तरीके से हाजत असलिया से फारिग होना। हाजत असलिया से मुराद ये है कि किसी के पास पैसे जमा हुए, वो दिन आ गया जब ज़कात फर्ज होती है, लेकिन उस महीने का राशन डालना है, या कोई काम करता है उसने औजार खरीदने हैं, तो इस तरीके से जो बेसिक ज़रूरियात होती हैं उन्हें हाजत असलिया कहते हैं, वो भी माइनस करते हैं। एक और बुनियादी शर्त है साल का गुजरना। क्या? आमतौर पर लोग सवाल करते हैं, जी मेरी सैलरी पर ज़कात है या नहीं, मेरी फलां चीज पर ज़कात है या नहीं। भाई नमाज फर्ज होने का ताल्लुक है बलूगत और अकल से। एक आदमी अक्लमंद भी हो और बालिग हो जाए। बालिग होने की कोई तारीख नहीं है। फिजिकली जब भी वो बालिग होगा, जो उसकी अलामात हैं, तो उसके एतबार से बालिग कहलाएगा। कोई अलामत नहीं पाई जाती तो
15 سال کی جو عمر ہے اسلامی تاریخ کے حساب سے جب پہنچے گا تو بالغ ہو جائے گا، اس دن سے اس پر نماز فرض ہو جائے گی۔ اب زکوٰۃ کے حوالے سے آج کی نشست کا سب سے اہم مسئلہ آپ سن لیں۔ ایک آدمی نے مطلب ایک بچے سے لڑکا اور پھر آدمی کیسے بنتا ہے آپ کے سامنے ہے۔ پہلے بندہ جیب خرچ پر ہوتا ہے عام طور پر روٹین وائز، پھر کوئی نوکری کرتا ہے یا دوران تعلیم اگر کوئی کام کاج کر رہا ہے، اپنی ملکیت سے وہ پیسہ کماتا ہے، اپنے کسب کے پاس مال آتا ہے۔ پہلے وہ مال 2-4 ہزار روپے بچے، 5,000 بچے، 10,000 بچے، زکوٰۃ کا نصاب ہے تقریباً 45,000 روپے۔ تو اب اس کے پاس زندگی میں پہلی دفعہ نصاب کے برابر رقم جمع ہوئی، 52.5 تولہ چاندی کی جو مالیت ہے وہ نصاب کہلاتی ہے۔ 10 سال پہلے چلے جائیں تو سمجھے کوئی 20,000 ہوگی، 20,000 روپے پہلی دفعہ اس کے پاس جمع ہوئے۔ اس دن سے اس کی کاؤنٹنگ شروع ہوگی۔ یہ پیسے کسی کے پاس کب جمع ہوئے کوئی ٹائم نہیں ہے، کوئی پیریڈ نہیں ہے، کاؤنٹنگ شروع ہوئی۔ اسلامی تاریخ سے یہی دن جب دوبارہ آیا، اس کے پاس نصاب کے برابر مال تھا، تو جتنا مال تھا اس کی زکوٰۃ نکالے گا۔ پورے سال میں جو آیا جو گیا کوئی حساب نہیں ہے۔ کتنی آسانی ہے، ایک ایک چیز کا آپ حساب لگائیں، کوئی ضروری نہیں ہے، شریعت نے بہت آسانی رکھی ہے۔ اب اس کو آپ دوسرے انداز میں سمجھیں۔ مثال کے طور پر ایک تاجر ہے اور شعبان کی 15 تاریخ کو اس کی زکوٰۃ کا سال بنتا ہے۔ کتنی تاریخ کو؟ ایک مثال لی ہم نے، شعبان کی 15 تاریخ کو اس کا زکوٰۃ کا سال بنتا ہے، اور پورے سال رولنگ میں پیسہ رہتا ہے، پیسہ آیا گیا کاروبار کے اندر رولنگ میں رہتا ہے۔ اس پر یہ ضروری نہیں ہے کہ پورے سب چیزوں کا حساب لگائے، بلکہ جب شعبان کی 15 تاریخ آنے لگے گی اب یہ اپنی کلوزنگ شروع کر دے کہ میرے پاس مال تجارت اتنا ہے، کیش اتنا ہے، سونا اتنا ہے، چاندی اتنی ہے۔ ان سب کو یہ دیکھے کہ 15 تاریخ کو یہ مال کتنا ہے، صرف اس پر زکوٰۃ دے گا۔ بس آگے چلتے ہیں۔ عمومی شرائط ہوگی ہماری۔ نصاب زکوٰۃ کیا ہوتا ہے؟ نصاب زکوٰۃ یعنی سال کا پورا ہونا، یہ عمومی شرائط میں تھا۔ دہرائی کرنی پڑے گی جناب، چلیں دہرائی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آ جاتے ہیں۔ پہلے عمومی شرائط یہ ہم نے پڑھ لی کہ مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، نصاب ہونا، نصاب کا قرض سے فارغ ہونا، حاجت سے فارغ ہونا، سال کا پورا ہونا، یہ عمومی شرائط میں شامل ہے۔ اب دوسری چیز کیا ہے کہ نصاب زکوٰۃ کیا ہوتا ہے؟ سونے کا نصاب ہے 7.5 تولہ سونا۔ کیا ہے؟ آپ دوسرے الفاظ میں یہ کہیے، یہ بھی سیکھ رہے ہیں وہ 5 چیزیں کون سی ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ سونا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اور سونے کا نصاب کتنا ہے؟ دوسری چیز ہے چاندی۔ چاندی کا نصاب ہے 52.5 تولہ چاندی۔ چاندی کا کیا نصاب ہے؟ تیسری چیز ہے مال تجارت۔ مال کریانے کی دکان میں جو چیزیں اس نے بیچنے کے لیے رکھی ہوئی ہیں وہ کیا ہیں؟ اس کی دکان میں جو شوکیس ہے، جو صوفہ ہے، جو ٹیلی فون ہے، جو کمپیوٹر ہے، کیا آپ بیچنے کے لیے رکھے ہیں؟ یہ مال تجارت نہیں ہے، ان چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ کسی نے گھر لیا ہے، پلاٹ لیا ہے کہ جناب کرائے پر دوں گا، یہ مال تجارت نہیں ہے، اس لیے لیا ہے کہ بیچوں گا۔ کس لیے لیا ہے؟ یہ مال تجارت ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔
تو زکوٰۃ کے لیے پہلی چیز کون سی ہے؟ سونا. اس کا نصاب کیا ہے؟ دوسری چیز کون سی ہے؟ چاندی کا نصاب. تیسری چیز مال تجارت کا نصاب بھی چاندی کے برابر ہے. کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر مال تجارت ہے، آج کل 40-45 ہزار روپے بنتا ہے، تو اس مال پر وہ زکوٰۃ دے گا دیگر شرائط پائے جانے پر. چوتھی چیز ہے کرنسی. اچھا، مال تجارت میں دنیا کی ہزاروں چیزیں آ جائیں گی. کوئی کہے گا میں فریج بیچتا ہوں، کوئی کہے گا میں گاڑی بیچتا ہوں، کوئی کہے گا میں فلاں چیز بیچتا ہوں. جو چیز بھی بیچنے کی نیت سے خریدی ہو، خریدتے وقت بیچنے کی نیت ہو، اس پر فرض ہوگی. خریدی تھی کسی اور مقصد کے لیے، پھر مقصد بدل گیا، بیچنے کی نیت بنی، اب فرض نہیں ہے. خریدتے وقت بیچنے کی نیت تھی، اب وہ مال تجارت کہلائے گا. ہزاروں چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی. اب آتے ہیں کرنسی. کرنسی کسی شیپ میں ہو، یورو ہو، ریال ہو، ڈالر ہو، پاکستانی کرنسی ہو. تو کرنسی جو ہے اس کا نصاب ہے چاندی والا. کتنا نصاب ہے چاندی کا؟ 52.5 تولہ چاندی. تو گویا کہ اب تک جو 4 چیزیں بیان ہوئی، سونا، چاندی، مال تجارت اور کرنسی، سونے کا نصاب الگ ہے، باقی تینوں چیزوں کا نصاب ایک ہی ہے. 5ویں چیز ہے چرائی کے جانور. چرائی کے وہ جانور جن کو سال کا اکثر حصہ خرید کر چارہ کھلایا جاتا ہے، ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. عام طور پر بھینسوں کے جو باڑے ہوتے ہیں تو ان کو خرید کر ہی چارہ کھلاتے ہیں، جنگل میں کھلا نہیں چرتے. جو جانور کھلا چرتے ہیں، سال کا اکثر حصہ سرکاری چراگاہوں پر، ان پر پھر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور ان کا نصاب ذرا الگ ہے. بکریوں کا الگ ہے، گائیں کا الگ ہے، اونٹوں کا الگ ہے. تو وہ جداگانہ مسائل ہیں، ہم ان کی ڈیٹیل پر آج گفتگو نہیں کریں گے. تو کتنی چیزیں ہوئیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے؟ 5 کا نصاب کلیئر ہوا. اچھا، ابھی آدھا کلیئر ہوا ہے. کتنا کلیئر ہوا ہے؟ آدھا بھی آگے جا کے ہوگا. یہ مت سمجھیے گا کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. کیوں نہیں سمجھیے گا؟ کیونکہ اگلی بات ابھی ہم 5-10 منٹ کے بعد بیان کریں گے. چلیں، تکمیل سال، سال کا پورا ہونا. کچھ دیر پہلے میں نے اس کی تفصیل بتائی کہ سب سے پہلے تو دیکھا جاتا ہے کہ ہر مسلمان ایک حساب لگائے گا کہ میری زندگی میں اسلامی تاریخ کے حساب سے یہ دن بنتا ہے زکوٰۃ کی فرضیت کا. آپ کہیں گے ہمیں پتہ ہی نہیں، تو اندازے سے لگائیں. میرے پاس اس کا حل نہیں ہے. آپ کیا ہیں، کیا کمایا، کیا کھایا، مجھے کیا پتا. آپ کو خود لگانا پڑے گا. بعد میں پتا چلے کہ جناب سارے میرا راستہ روک کے کھڑے ہوئے ہیں تو بڑا مشکل ہے، کیسے کریں. آپ نے حساب لگانا ہے. شریعت میں آسانی اندازے سے لگائیں، جو آپ کا ظن غالب بنتا ہو اس کے حساب سے لگائیں. تو جس دن وہی تاریخ آتی ہے اس دن کی کلوزنگ کرنی ہے آپ نے. بس پورا سال میں کروڑوں روپے آئے، کروڑوں گئے، آنے جانے والوں کا کوئی حساب نہیں. یوں حساب بن سکتا ہے کہ جناب آپ نے کسی کو دینے ہیں، آپ نے لینے ہیں، وہ حساب تو بنے گا، لیکن جو خرچ ہو گئے ان کا حساب نہیں بنے گا. ایک گھر ہے جس میں آپ رہتے ہیں، اس پر زکوٰۃ فرض ہے؟ نہیں ہے. مثال کے طور پر 15 شعبان کو زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے اور کسی نے اپنی وہ کوٹھی بیچ دی 1 کروڑ روپے کی. کوٹھی بیچنے سے اب ملکیت چینج ہو گئی، شیپ آف ملکیت چینج ہو گئی. کس میں بدل گئی؟ کرنسی میں بدل گئی. اب اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی. ایک دن پہلے بھی ایسا ہوا ہے، اگر 14 شعبان کو بھی ایسا ہوا ہے، اب اس رقم پر زکوٰۃ دینی پڑے گی. تو سال کی جو مدت ہے اس کا اتنا گہرا تعلق ہے. سمجھ میں آ رہا ہے جناب؟ مشکل اگر ہو رہا ہو تو نوٹ کر لیں کہ میں نے آخر میں یہ سوال پوچھنا ہے. آخر میں آپ کے سوالات بھی لیے جائیں گے، بلکہ میں ایک حصہ مکمل کر لوں
اس دوران بھی آپ سے سوال لیتے ہیں اللہ نے چاہا تو. آگے چلتے ہیں جناب. حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا. حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا. آپ سپوز کریں کہ جناب آپ کے پاس 50,000 روپے ہیں, لیکن آپ نے یوٹیلیٹی بلز دینے ہیں, یہ حاجت اصلیہ کہلائیں گے. آپ نے جو ہے وہ گھر کا راشن ڈالنا ہے اس مہینے کا, حاجت اصلیہ کہلائے گا. اور یہ سب چیزیں کرنے کے بعد آپ کے پاس جس دن زکوٰۃ کی تاریخ فرض ہونے کی 35,000 روپے بچتے ہیں. تو 35,000 بچتے ہیں تو نصاب کے برابر تو نہیں ہوئے, زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. تو حاجت اصلیہ کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ اس مہینے کا راشن, یوٹیلیٹی بلز, بیسک جو ضروریات ہیں انہیں حاجت اصلیہ کہتے ہیں. آگے چلتے ہیں. قرض سے فارغ ہونا. قرض سے, جب اپنی بیلنس شیٹ بنائیں گے آپ کہ میرا اتنا اتنا مال ہے, وہ بنا جناب 1.5 کروڑ روپے کا. پھر آپ تقابل کریں گے کہ میں نے لوگوں کا کتنا دینا ہے. جی 20 لاکھ روپے اس کے دینے ہیں, کتنے بچ گئے باقی؟ جی 1.30 بچ گئے. جی 10 لاکھ روپے اس کے دینے ہیں, کتنے بچ گئے؟ تو یوں جس کے دینے ہیں زکوٰۃ کا حساب لگاتے وقت سب کو مائنس کریں گے. جو آپ پر واجب الادا رقم ہے, واجب الادا رقم مائنس کرنے کے بعد جو بچے گا وہ جو ہے پھر اب اس پر زکوٰۃ دینی ہوگی دیگر شرائط کے پائے جانے پر. ہمارا جو پہلا نقطہ تھا وہ پورا ہو گیا. پہلا نقطہ تھا عمومی شرائط کے تعلق سے. کس تعلق سے؟ کہ بھی نصاب ہوگا تو زکوٰۃ فرض ہوگی, سال گزرے گا تو نصاب زکوٰۃ فرض ہوگی, کن چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہوگی, خلاصتاً ہم نے بیان کی. اب اگلے حصے کو لے کر آتے ہیں جس کی تفصیل تھوڑی سی آپ سن چکے ہیں, ایک طرح سے دہرائی ہو جائے گی. اموال زکوٰۃ. کیا؟ اموال زکوٰۃ. ابھی آپ نے سنا کہ جناب سونا کتنا ہونا چاہیے, چاندی کرنسی 52.5 تولہ چاندی کی جو بھی مالیت بنتی ہے اس کے برابر ہو. مال تجارت 52.5 تولہ چاندی کی جو مالیت بنتی ہے اس کے برابر ہو. یہ ہے ایک ضابطہ. کیا ہے؟ ایک ضابطہ. ایک شخص نماز میں سجدہ کرنا بھول گیا, اس نے فرض چھوڑ دیا, نماز ہی نہیں ہوگی. یہ ایک مسئلہ ہے. اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ جناب ایک شخص نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی, بھول گیا, نماز ہو گئی لیکن واجب چھوٹا, دہرانی پڑے گی. نماز نہیں ہوئی یہ نہیں کہیں گے. تو یوں جس طرح نماز کے ٹاپک میں درجنوں مسائل ہیں, زکوٰۃ کے ٹاپک میں بھی درجنوں مسائل ہیں, اور وہی سیکھنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں. ہمارے اس بیٹھنے کا یا جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین سن رہے ہیں ان کے لیے جو کچھ یہ اہتمام کیا گیا ہے, اس کا ایک دو بنیادی سبب ہے. ایک تو نالج دینا, اور دوسرا غلط فہمیاں دور کرنا. ہمارے ذہنوں کے اندر بہت ساری غلط فہمیاں بیٹھی ہوتی ہیں. ہم کبھی علماء سے نہیں پوچھتے, ایکسپرٹ سے نہیں پوچھتے, سنا کر بہت ہم اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں, حالانکہ وہ غلط ہوتی ہیں. تو پہلا مسئلہ تو یہ تھا کہ سونا 7.5 تولہ, چاندی 52.5 تولہ, یہ اپنی جگہ پر درست ہے. اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کسی کے پاس جتنا بھی نصاب ہے, چرائی کے جانور ہٹا دیں, باقی جو چیزیں ہیں یہ نصاب سے کم ہیں. سونا 2 تولہ ہے, چاندی 20 تولہ ہے, کیش 10,000 ہے بھی کچھ سنار ہماری آج کی اس محفل میں؟ جی کھڑے ہوئیے گا. 2 تولے سونے کے کتنے پیسے بنے؟ جی 1 لاکھ. بڑا مہنگا ہو گیا سونا بھی. اچھا 20 تولہ چاندی کے ٹوٹل کتنے ہوئے؟ ہاں پتہ بھی چلے نا, حساب کتاب صحیح کرتے ہیں کہ آپ نہیں کرتے. 1,56,000. 1,56,000. سونے کے کتنے بنے؟ 1,40,000. اور چاندی کے تقریباً 16,000.
اور 10,000 روپے کیش اس کے پاس کتنے بنے؟ 1,66,000. 66,000. اب پہلا مسئلہ ہم نے یہ سنا تھا کہ جی سونے کا نصاب اتنا، چاندی کا اتنا، اور کرنسی اور جو مال تجارت ہے اس کا اتنا. اب دوسرا مسئلہ یہ درپیش ہے کہ جو بھی یہ چیزیں ہیں یہ نصاب سے کم ہیں. سونا 7.5 تولہ نہیں، چاندی 52.5 تولہ نہیں، پیسے بھی 52.5 تولہ کی مالیت پہ نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے. اس شخص پر زکوٰۃ فرض ہوگی. بنتا ہے کہ کوئی ضابطہ تو بتا دیں کب ہوگی اور کب نہیں ہوگی. ضابطہ ایک ہی اور بڑا آسان ہے. جب وہ چیزیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے جانوروں کے علاوہ، وہ چیزیں تھوڑا ساتھ دیتے میرا، جن پر نصاب کی کوانٹٹی سے کم ہوں. کیا ہوں؟ اچھا آپ بول رہے ہیں نا تو آپ کی آواز مجھے تو سنائی دے رہی ہے، ناظرین کو سنائی نہیں دے رہی ہوگی. جو دیکھ رہے ہیں دنیا بھر کے اندر، تھوڑا سا بلند بولیں گے تو ان کو بھی آپ کی آواز سنائی دے گی. جب نصاب کی چیزیں نصاب سے کم ہوں، کیا ہوں؟ نصاب سے کم ہوں، لیکن ان کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی رقم کو پہنچ جائے. ان کی مالیت دوسرے سے ملا کر، سونا 2 تولے ہے اور 5,000 روپے ہیں. ہاں بھی سونار صاحب کو دیں مائک. سونا 2 تولے ہے اور 5,000 روپے ہیں، کتنے ہوئے؟ یہ 1,45,000. ٹھیک ہے. اور چاندی 52.5 تولہ کتنے کی بنی؟ تقریباً 40-45 کے درمیان. ٹھیک ہے جی جی. تو 1,45,000 چاندی کے نصاب کے برابر ہوئے یا نہیں ہوئے؟ ان دونوں کو ملایا تو اب زکوٰۃ کیا ہوئی؟ گھر کی عورتوں میں ایک مسئلہ مشہور ہے جناب، میرے کول تو 7.5 تولہ سونا ہے گا ہی نہیں، زکوٰۃ بنتی نہیں ہے. حالانکہ خواتین کے پاس کچھ نہ کچھ جیب خرچ بھی ہوتا ہے. ان پیسوں کو اور سونے کو ملائیں اگر وہ 7.5 تولہ سے کم بھی ہے تو 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو پہنچ جاتی ہے رقم. عام طور پر 1 تولہ سونا ہو اور 2,000 روپے ہو، 1,000 روپیہ ہو، 10 روپے ہو، جب بھی پہنچ گئی کہ نہیں پہنچ گئی؟ پہنچ گئی، زکوٰۃ فرض ہوگی. بیٹھ جائیں. اسی طریقے سے کرنسی اور مال تجارت کو ملائیں، چاندی اور مال تجارت کو ملائیں، ایک صورت بنتی ہے. صرف سونا ہے اور کچھ بھی سے مراد یہ نہیں کہ گھر میں برتن بھانڈے اور کپڑے ان کو ہم گن رہے نہیں، ہم ان 4 چیزوں کو گن رہے ہیں. صرف کن چیزوں کو؟ 1 2 3 4. صرف سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ کرنسی ہے، نہ پرائز بانڈ ہے. پرائز بانڈ بھی عام طور پر لوگ بیچنے کے لیے خریدتے ہیں. نہ مال تجارت ہے، صرف سونا ہے اور وہ 7 تولے، 7.5 کیا 7 تولے ہے. زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. جو قابل زکوٰۃ اموال ہیں اگر اکیلے پائے جائیں اور نصاب سے کم ہو تو پھر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. کسی کے پاس روپیہ 1 نہیں ہے، چاندی ہے 52 تولہ، نصاب کیا بنتا ہے؟ نہ روپیہ ہے، نہ اس کے پاس سونا ہے، نہ کرنسی ہے، 52 تولہ ہے، نصاب کو نہیں پہنچتی، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. تو یوں 2 ضابطے بنے کہ جب سونا چاندی یا صرف ٹریڈنگ گڈس یا کرنسی یا پرائز بانڈ اکیلے ہوں تو الگ مسئلہ ہوگا، اور تھوڑے سارے ہوں تو الگ مسئلہ ہوگا. عام طور پر جو زیادہ تر کیسز آتے ہیں، تقریباً کہہ سکتے ہیں 90% جو صورتحال بنتی ہے، لوگوں کے پاس 2-3 طرح کے اموال ہوتے ہیں. اور جو یہ تاجر برادری بیٹھی ہے یہ تو تقریباً چیزیں ہوتی ہیں. آپ میں سے اکثر لوگ صاحب نصاب ہوں گے. اندھیرے چھٹے اجالا ہوا، ظلم و ستم کا ازالہ ہوا، دینی الاسلام. گزارش کی جاتی ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے
ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس فیوچر میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔